ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وہ امرہم شورا بینہم. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں, جو جنتی لوگ ہیں, وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. ابھی دیکھو ایک آدمی نے گھر خریدنا تھا, اس نے وزٹ کیا, یہاں لینا ہے وہاں لینا ہے فلانا جگہ, بہت مشورے کیے. میں نے اس کو بولا کسی بلڈر سے بلا کے مشورہ لو جو تمہارا خیر خواہ بھی. مشورے میں نا 2 شرطیں لازمی ہیں. نمبر 1, مشورہ دینے والا اس فیلڈ کا ماہر. وہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی, مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے, نہ پراپرٹی کے ریٹ معلوم ہے. مشورہ کس سے لو؟ 2 شرطیں ہونی چاہیے جس سے مشورہ لیا جائے. نمبر 1 ایکسپرٹ ہو, نمبر 2 خیر خواہ ہو. ایسے بلڈر سے مشورہ نہ لو کہ وہ اپنی بلڈنگ پہنانے کے چکر میں ہو, اپنے پلاٹ بکوانے کے چکر میں ہو. بعض دفعہ آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں بلڈر سے, یار بتا یار یہاں گھر لے لوں, کہتا ہے ابے میں تجھے صحیح بتاؤں کہاں لینا ہے. کراچی میں یہ اسٹائل چلتا ہے, وہ جگہ ہے وہ تیرے لیے بہترین ہے, ادھر اس کا اپنا کھانچا چل رہا ہوتا ہے, ادھر مالک سے بولا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کا اس کو بول دے نا, صحیح ہے نا, تو نے اتنے سے زیادہ اس سے کم نہیں بولنے, میں ایسے گھننا بنا رہوں گا, بیچ میں میرا کمیشن کتنا ہوگا. یہ بہت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نا. جیسے میں کہتا ہوں نا جب بچی کی شادی کرنی ہو تو داماد سے مشورے نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے, وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو 2 ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بہت کے داماد ہو گے, تو ایسے موقع پہ داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا, وہ دیکھا آپ نے, کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے ایک جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے بھائی, اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. خوش گمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, سب اچھے ہیں, ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, بھی کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے آیا مجھ سے 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. یہ مجھ سے آئے نا اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد, مجھ سے اب 10 بول تو میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن ایک چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلی ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے. کتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ماشاء اللہ, وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا صاحب 15 لاکھ روپے چاہیے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتہ ہے کیا, پھر میں سمجھوں گا بھائی نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ. میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ, لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. تو چور کہا نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا, داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو, لڑکی کے چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے. باپ بھی چاہو, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہو, انٹرنیٹ پہ, یا ویسے سن رہے ہو. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا.
دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی، ایک بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی، اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق. وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا، ایسا پیس لائے گی، وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی. جب کمپیئر کرے گا نا، تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ، اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو. ایک صاحب ایسا ہی ہوا، دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گیا، میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. وہ لے گئے. میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی، وہ کیوں کرے گی یار، اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی، وہ پاگل ہے کیا؟ اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا، محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ، یہ اچھی بات ہے، عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بھلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا، بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا. بیگم نے دیکھا تو اچھی بھلی لڑکی ہے، کنواری ہے، فٹ فاٹ ہے، تو یہ شوہر کے سامنے تو وہاں جا کے کہہ دیا ہاں میرے میاں بہت اچھے ہیں، بعد میں جا کے اس کو فون کر رہی ہے الگ سے. مجھے انہی کے ان لوگوں نے بتایا. دیکھ لیں ہمارے گھر میں گرمی بہت ہے یہ بتا دوں، اور تھوڑے میرے شوہر غصے کے بہت تیز ہیں. وہ ایسا آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے نا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا لڑکی والوں. میں نے کہا جا اور لے کے جا. صحیح ہے نا. تو خیر، تو مشورے میں آپ نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، قرآن نے کہا نا جلد بازی مت کرو، تو جلد بازی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یا تو شریعت نے اس کو فرض قرار دیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اب اللہ کے آرڈر کے بعد اب سوچنے کی اجازت نہیں ہے. جب رمضان آتا ہے اللہ نے کہا سفر بھی نہیں ہے بیماری بھی نہیں ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مشورہ کیا خیال ہے رکھ لوں کہ نہیں رکھ لوں، بھائی رکھنا تو ہے ہی، یہ اب آپشنل نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اگر کچھ ہو گیا نقصان بالفرض تو بھائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے، وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشورہ کے بغیر کام مت کیا کرو. دیکھو حالانکہ یہ عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے، من حیث القوم بھی اور ہر فرد بھی. تو اللہ نے ترقی کے جو اسباب ہیں وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں. امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے کام مشورے کے بغیر نہیں ہوتے. اس سے مذہبی کام مراد نہیں ہے، کیونکہ مذہبی احکام کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس سے ہمارے روز مرہ کے وہ کام ہیں جن کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس میں اللہ نے فرمایا مشورہ لیتے ہیں. اور مشورے کے بارے میں 2 شرطیں میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کام کا اہل ہو، ایکسپرٹ ہو. نمبر 2، آپ کا خیر خواہ. اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورہ لیں گے، ایکسپرٹ تو ہے لیکن وہ کسی کی فائل آپ کو پہنا دے گا. وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، وہ مشورے سینٹر تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کل ویسے ہی پراپرٹی نیچے گری ہوئی ہے، کوئی پھنس ہی نہیں رہا. ایک بندہ پھنسا ہے، مشورہ لینے آیا ہے، تو گھر میں آٹا دال بھی، روٹی کی کمی ہے، ہم نے گھر میں کھلانا ہے بچوں، بھائی اب ہم تو پہنائیں گے یار. تو اس کو باقی اسٹیٹ ایجنٹ بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 شرطوں کے ساتھ جب آپ نے کام کر لیا. غزوہ احد میں یہی ہوا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں، پریشان تھے وہ. تو اب مشورہ ہوا، مشورے کے بعد طے ہوا، نبی نے فیصلہ کر دیا بھائی باہر جا کے لڑنا ہے. لیکن اس لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب یہ تو اب سارے کوائف تو کمپلیٹ ہو چکے تھے نا. جیسے میں نے کہا ٹماٹر کا کاروبار کیا ہر طرف سے مشورے کر کے، پھر بھی نقصان ہو گیا. بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. کافر یہ نہیں کہے گا، کافر یہ نہیں کہے گا. مسلمان کیا کہے گا؟ ما قدر اللہ، جو ہونا تھا ہو گیا. بھائی میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. یہ جتنے جو آج کل موٹیویشن کر رہے ہیں نا پیسہ کمانے کی، میں نے یوں کیا تو اتنا کمایا، تو آپ کو پتہ ہے آپ ان سے کہو کہ اتنے لوگ ہیں انہوں نے اس سے زیادہ کیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہاں یہ کہہ رہے ہیں جب پتہ ہی نہ ہو کہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا کریں.
تو پہلے اس کا پتہ کریں کہ یہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے, مشورے کے قابل ہے یا نہیں, یہ پتہ کریں. نہیں تو نہیں لیں مشورہ, نہیں لیں مشورہ اس سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نالج لے لیں اس سے, نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا. اب آپ کو اگر خطرہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹ پتہ نہیں یہ مشورہ